السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ وہ آہو فغاں جو کل سے بلکہ قطر حملے کے بعد سے کی جا رہی تھی اب بالآخر تمام شد ہوئی، لیکن جس انداز میں ہوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی سرپرائز ہے۔ عرب و عجم کی آہو فغاں مجموعی طور پر جسے کہا جائے عرب و اسلامی ممالک وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ میں ہم اب اجتماعی گریہ وزاری کی محفل کا انعقاد فرما کر کے اور امت مسلمہ کو ثواب پہنچائیں گے۔ گویا اس جنگ تو خیر دونوں طرف سے ہوتی ہے، اس حملے سے جو قطر پہ فرمایا گیا اس کے بطن سے بس اب یہی برآمد ہونا رہ گیا تھا۔ سخت تقاریر ہوئیں، نہیں چھڈانگا مار دیانگا کی باتیں کی گئیں۔ حملہ قطر پہ ہوا تھا لیکن جارحیت الحمدللہ ثم الحمدللہ ریاست ایٹمی پاکستان کے وزیر اعظم کے لہجے میں محسوس کی گئی، اور سجتی بھی یہی تھی جناب۔ سخت لب و لہجہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم پاکستان کا تھا، اور جشتہ بھی انہی کو تھا، ان کو تو نہیں کہ جو مار کھائے بیٹھے ہیں اور دوسروں کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ آنیوں جانیوں سے کچھ برآمد بھی ہونا تھا، یا محض تقریریں، مسودے، قراردادیں؟ مسلم ممالک کے سربراہان کا جو مطالبہ سامنے آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ کہا گیا ہے کہ جنگی جرائم پر اسرائیل کو کوئی رعایت نہ دی جائے، قطر کو دوبارہ نشانہ بنانے کی اسرائیلی دھمکیوں کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اوکے، آپ رد کرتے ہیں، پھر تو کیا ہوگا؟ آپ اسرائیل کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صرف عرب و عجم نہیں گلا پھاڑ رہے ہیں کہ اسرائیل نے مار دیا، اسرائیل نے لوٹ لیا۔ اقوام متحدہ، امریکہ کی لونڈی، وہ بھی کچھ اسی قسم کے لطائف سنا رہی ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے 72 صفحات پر مبنی، انکوائری کمیشن بیٹھا تھا، اس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سمیت اعلیٰ ترین اسرائیلی حکام غزہ میں نسل کشی کرا رہے ہیں۔ اب بتاؤ کون اللہ مارا ہے کہ یہ کھانے کمانے کا دھندہ اس نے شروع کیا؟ کون ہے جو نہیں جانتا کہ جس کے لیے یہ معلومات شیئر کی گئی ہیں؟ لیکن جناب استقلال کو برے الفاظ میں ڈھٹائی بھی کہتے ہیں۔ دوسری جانب ڈھٹائی کی، جہالت کی، جاہلیت کی اعلیٰ ترین نظیر، دور حاضر کا ابو جہل نتن یاہو، وہ کیا فرماتا ہے؟ بات اس نے وی آئی پی کہی ہے، میں اس سے چڑھتا ہوں، میں اس کے نام پہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ ایک ڈوگی پالنے کا بھی روادار نہیں ہوں، لیکن اس نے جو بات کی ہے اس نے کیا زناٹے دار تھپڑ مارا ہے جناب۔ کہتا ہے ہر وہ آدمی جو موبائل کیری کرتا ہے آج کے دور میں، ہر وہ آدمی جو موبائل کیری کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا بنایا گیا ایک ٹکڑا، ایک آلہ موجود ہے۔ تو کیا غلط کہتا ہے؟ اس نے یہ کہا اور ببانگ دوحل کہا کہ قطر حملے کے بعد ہمارا تقریباً محاصرہ فرما لیا گیا ہے، لیکن جو دوائیں ہم بنا رہے ہیں، جو ہماری ایجادات ہیں، جو ہمارے پاس ہتھیار ہیں، جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم جلد یا بدیر اس کی مدد سے اس بحران سے باہر نکل آئیں گے۔ تو کیا غلط کہا اس نے؟ پاکستان اور کویت کی درخواست پر اقوام متحدہ میں آج جو ایک اجتماعی گریہ وزاری فرمائی جائے گی، اس سے اسرائیل کا کتنا کچھ بگڑے گا، اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، سابق وفاقی وزیر دفاع حکمراں جماعت سے ان کا تعلق ہے، معروف رہنما جناب خرم دستگیر صاحب سے آج پوچھیں گے کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد کیا یہی کچھ بنتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمیں جو ہے وہ اپنا وقت دیا، میں مشکور ہوں۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو آنیاں جانیاں ہماری تھیں، یہ جو ہم نے اپنی وفاؤں کو ان کو یقین دلایا، جس کی ان کو اشد ضرورت تھی،
یہ جو آہو فغاں کی محفل انعقاد کیا گیا وہاں دوحہ میں باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ مرثیے بھی پڑھے, ہم نے اسرائیل کے چہرے سے وہ نقاب بھی اتار پھینکا جو در حقیقت اس کے چہرے پہ لگایا ہی نہیں گیا. نتن یاہو کو اب کسی ضرورت نہیں ہے کسی ڈیفینیشن کی کہ وہ ٹیررسٹ ہے. ہمیں یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مودی نتن یاہو کا رشتہ دار ہے اور نتن یاہو ہٹلر کا کچھ لگتا ہے. سر اتنی ساری چیزیں ہو گئیں اور قطر حملے کے بطن سے نکلی تو وہ ایک قرارداد کہ جس کو لفٹ کرانے کا روادار نہیں ہے اسرائیل کا وہ وزیر اعظم. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو ہمیں حقیقت ہے کہ پاکستان نے اپنا دفاع اور اپنی بچاؤ جو ہے وہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام لیڈروں کا, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک, ڈاکٹر قدیر خان اور ان کے تمام جو ساتھی سائنسدان تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, جس کی وجہ سے ایران اور لیبیا اور یوکرین کے برعکس الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے. پاکستان کے لیے ایک پہلا جو سبق ہے قطر کا کہ آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہے تو پھر اسرائیل جو ہے وہ اپنی مرضی, کوئی بھی دشمن ملک آپ کے اوپر اپنی مرضی سے حملہ کر سکتا ہے. یس. دوسرا سبق یہ ہے کہ جو قطر کے لیے ہے کہ انہوں نے جو ہزاروں ارب ڈالر ابھی خرچ کیے ہیں صدر ٹرمپ جب تشریف لائے تھے 3-4 ماہ پہلے, وہ جو ہزاروں ارب ڈالر ہیں وہ قطر کی سلامتی کو یقینی نہیں بنا سکتے. اور جب ضرورت ہوئی اسرائیل, یہ بات تو واضح ہو گئی عرب ممالک کی کہ تمام تر جو انہوں نے مفاہمت کی ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور کچھ نے تو اسرائیل کے ساتھ بھی کی ہے, وہ مفاہمت ان کی سلامتی کی ضمانت نہیں بنی. تو یہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کا جو آئی تھنک ایک نتیجہ یہ ہے ہوگا, اور یہ ایک منطق بھی ہے کہ بہت سارے ممالک جو اب امریکہ کی طرف سے ان کے اوپر جو سلامتی کی چھتری تھی, جو سیکیورٹی امبریلا تھی, وہ نہیں قائم رہ سکی. تو وہ 2 ہی ملک ہے اسلامی دنیا میں, پاکستان اور ترکی, اس کی طرف دیکھیں گے کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے. تو پاکستان کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے اور ان کو یہ جو سارے ممالک ہیں ان کو یہ باور کرانا ہے کہ جتنے ہزاروں ارب ڈالر انہوں نے امریکہ کو دیے ہیں اور ہر سال قطر تقریباً 15 ارب ڈالر اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے, اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ بھی پاکستان کے ساتھ کسی جوائنٹ وینچر میں دفاعی معاملات کے لیے اگر وہ استعمال کرتے تو ان کے دفاع کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. تو آنے والے دنوں میں منطق یہ ہوگی کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے. پاکستان نے اپنا رول پورا ادا کر دیا ہے. اسرائیل کے خلاف جو بات کرنی تھی وہ درست طریقے سے بڑے جرأت مندانہ پیرائے میں کر دی ہے. لیکن میں پھر دہراؤں گا پہلی ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں, کیونکہ اسرائیل پچھلے 45 سال سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے ہماری اپنی مضبوطی کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک کی سیکیورٹی گارنٹی ہے یا ان کی طرف تعاون ہے وہ تبھی ممکن ہے کہ وہ ممالک ہمارے ملک پہ آ کر چاہے دفاعی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر انویسٹ کریں, لیکن انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر پاکستان جو ہے کسی اور کی مدد کر پائے گا. یس ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ سر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سبق جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اسی حوالے سے ایک خبر بتا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد ہے کہ قطر ہمارا قریبی اتحادی ملک ہے, اسرائیل مزید حملے نہیں کرے گا. سر پہلی بات تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایشورنس کا اس ایک وقت میں کیا مطلب ہو سکتا ہے اور کتنی زیادہ بھروسہ, کتنی زیادہ اس کو اعتماد بخشے گا قطر, یہ ذرا اگر آپ کچھ بتا سکیں کیونکہ ابھی تازہ زخم ہے. صدر ٹرمپ کی جو یقین دہانی ہے اس کی تو ساکھ بہت کم رہ گئی, کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حماس جو دوحہ میں موجود تھے, حماس کے نمائندے, وہ امریکی حمایت سے اور امریکی انڈرسٹینڈنگ سے اور امریکی تجویز جو تھی سیز فائر کی اس کے لیے وہاں موجود تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ خود اٹھ کر آ گئے تھے. تو لہذا امریکہ کو پوری ان کی آشیرواد سے وہ لوگ موجود تھے. تو یہ جو ایک دوگلا پن ہے کہ آپ خود آشیرواد دیتے ہیں کہ آپ جا کر سیز فائر کے معاہدے کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کریں, اور ادھر سے اسرائیل کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ انہی لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے. تو امریکہ کی جو سفارتی ساکھ ہے
اس کو بہت نقصان پہنچا. اور اسی لیے میں نے کہا کہ چاہے ابھی یہ بات پوری طرح عرب ممالک پر واضح نہ ہو، لیکن بہرحال انہیں آئندہ آنے والے سالوں میں اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے علاوہ بھی کسی سے مت دیکھنا پڑے. سر، اسحاق ڈار صاحب نے، نائب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ دنیا کو اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا کیونکہ اسرائیل امن کے در پہ ہے. سر، یہ اطلاع بھی کافی پرانی ہے، دنیا بھی جانتی ہے، قطر بھی جانتا ہے، سعودی عرب کے شاہ انہوں نے اپنی سرزمین سے نہایت سخت جو ہے وہ جملے بھی استعمال فرمائے، لیکن اس کے بعد جب اجلاس میں ہم آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہی قراردادیں اور مطالبے اور فلانے اور ڈکانے، وہ ساری چیزیں. ان حالات میں بھی پاکستان کی طرف جن نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، وزیر اعظم پاکستان کے لہجے میں پائی جانے والی جارحیت اور قطعیت جو نائب وزیر اعظم کے لہجے میں تھی، اس نے میرے خیال ہے اپنا کام تو پورا کر دیا. اس کے علاوہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مطلب امت مسلمہ کے نام پہ ہم یہاں سے جہاز لے کر کے اسرائیل پہ حملہ آور تو نہیں ہو سکتے؟ جی، اور نہ ہی ہمیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے آپ کے پروگرام میں دہرایا ہے کہ ریاست پاکستان کی پہلے ذمہ داری اس مٹی پر بسنے والے 25 کروڑ پاکستانیوں کی حفاظت ہے، ہماری معیشت کا دفاع ہے، ہمارے لوگوں کا دفاع ہے. تو ہمیں پہلے اس پر اس کو یقینی بنانا ہے، اس کے بعد ہم کسی کی مدد کر سکیں. اور وہ مدد بھی، جس طرح میں نے کہا، پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. اگر امریکہ جیسا ملک بھی وسائل طلب کرتا ہے ان ممالک سے اس سیکیورٹی گارنٹی کے عوض، تو ہمیں بھی تو کوئی انویسٹمنٹ. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو آنے والے سال ہیں ان میں بڑی اہم بات ہے. اس لیے پاکستان کی طرف سے بہرحال ایک جارحانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے، ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اگر آپ اپنے جو سلامتی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ کے متبادل جو وسائل ہیں اور متبادل ملک ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا. اور پاکستان جو ہے وہ ایک چین کے ساتھ تعاون کی وجہ سے اس کی دفاعی صلاحیت میں پچھلے 10 سال میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. تو بہت سارے ممالک جو امریکہ کو ناراض کرنے کے لیے شاید چین سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ پاکستان سے بات کریں گے، آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں. درست ہے سر. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید فرمایا کہ اسرائیل حماس کا پیچھا کرے گا. اس سے ایک طرف تو انہوں نے اپنی آشیرواد کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور دوسری جانب اقوام متحدہ کی وہ جو مضحکہ خیز انکوائری کمیشن رپورٹ ہے وہ 72 صفحات پر مبنی، جس میں ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ نتن یاہو اور ان کے جو آل اولادیں ہیں وہ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہیں. سر، ان دونوں کو اگر ایک ہی لڑی میں پرویا جائے تو آپ کن الفاظ میں اس کا احاطہ کریں گے؟ جی، ایک بہت ہی تلخ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا جو ہے وہ اس نسل کشی کے سہولت کار ہیں، اس کے انیبلر ہیں اور فیسیلیٹیٹر ہیں. کیونکہ اس نسل کشی کے لیے جو ہتھیار استعمال ہوئے ہیں وہ امریکہ اور مغربی ممالک نے اسرائیل کو دیے ہیں، مینلی امریکہ نے دیے ہیں. لہذا ان کی جو جس طرح میں نے کہا کہ ایک سفارتی ساکھ ختم ہو چکی ہے، مغرب کی اور امریکہ کی جو اخلاقی ساکھ تھی جس میں پوری دنیا کو وہ یہ بھاشن دیا کرتے تھے انسانی حقوق کے اور انسانیت کے اور انسان کی عزت کرنے کے، اب وہ اخلاقی ساکھ بھی اب صفر ہو چکی ہے، بلکہ نیگیٹو ہو چکی ہے اس نسل کشی کے بعد. تو لہذا ہمیں یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو جو یہ آشیرواد حاصل ہے، جس کی اس آشیرواد نے مشرق وسطیٰ کا امن جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ اب کچھ عرصے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کو یہ بات ابھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو جس امن کو انہوں نے تاراج کیا ہے وہ ایک دن ان کے دروازے پر بھی بدامنی آئے گی. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو عرب ممالک کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حالات تبدیل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اب مشرق وسطیٰ سے تیل نہیں خریدتا، جس کی وجہ سے وہ جو ایک بہت 50 سال سے ان کی پالیسی تھی کہ اپنی تیل کی سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے وہ مشرق وسطیٰ میں موجود تھے، اب وہ نہیں ہے. اور ہم نے اسی لیے سیریا کا جو شام کا ملک ہے اس کا حال دیکھا ہے، عراق کا حال دیکھا ہے. وہ جو تبدیلی آئی ہے بین الاقوامی حالات میں وہ اس کا ادراک عرب ممالک کو بھی ہو رہا ہے اور دوسرا امریکہ کو بھی ہو جائے گا. لیکن عرب ممالک کو یہ بھی بات اگر نہیں سمجھ آئی تو اس جو قطر کے اوپر حملے کے بعد کہ وہ ممالک جو بہت زیادہ آگے بڑھے ہیں
اسرائیل کے ساتھ معاشی تعاون میں اور جو ہے تجارتی تعاون میں کہ یہ جو دوستی ہے یہ ایک دن ان کے لیے بھی مہلک ثابت ہو. رائٹ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اتنا وقت دیا. ناظرین، یہ تھے سابق وفاقی وزیر دفاع حکمراں جماعت سے ان کا تعلق، معروف شخصیت جناب خرم دستگیر صاحب، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ابھی وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، بڑی دلچسپ خبر ہے. غیرت ملی اور جذبہ جہاد، شوق شہادت، جذبہ ایمانی کی باتیں کرنے والے وہ غیرت بریگیڈ جو بات بات پر تلوار سونت کر کے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کے رشتہ دار اپنے آپ کو ثابت کرنے لگتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عسکری اداروں کا فرض ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک پر کوئی بھی ظلم، کوئی بھی روا رکھے تو ہم یہاں سے اپنے طیارے لیں، ٹینک لیں اور اس ایک ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کوچ فرما جائیں. پیش خدمت ہے اس ایک دور میں معاذ اللہ توبہ استغفار انورٹڈ کاماز میں جذبہ ایمانی کی نظیر وہ خبر جسے پڑھ کر کے وہ تو اچھا وہ مجھے یاد آ گیا کہ نیشنل ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے، عارفین نامہ نہیں، وگرنہ میں اپنے آپے میں نہ رہتا، لیکن میں بچ بچا کر کے نذران عقیدت پیش کرنے کی کوشش فرماتا ہوں. خبر کے مطابق قطر یا مار کھائے ہوئے قطر کا امریکہ کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کی تجدید کا فیصلہ. بس ہن آرام ہے، ٹھنڈے ہو گئے سارے تازیے، فتح کر لیے سارے قلعے. قطری وزیر اعظم کا لب و لہجہ آپ کو یاد ہے؟ کل وہ کتنی خوبصورت تقاریر فرما رہے تھے. اور ابھی کی بات ہے، کل امیر قطر صاحب فرما رہے تھے کہ میرے کانوں میں فلسطینی مظلوموں کی، غزہ کے شہداء کی چیخیں، یہ تو نہیں کہا تھا لیکن کچھ اسی طرح سے تھا. اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، پاکستان کے تمام اخبارات اس خبر کو چھاپنے میں مصروف ہو چکے ہوں گے. نیوز ڈیسک پہ اس خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ قطر نے اپنے گال پہ پڑنے والے زبردست زوردار تماچے کا اتنا بھرپور اور کاری احتساب فرمایا ہے کہ الامان الحفیظ. اگر آپ اس وقت، میرا گمان ہے، یہ خبر جا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کے مزارات پہ کھڑے ہو کے صرف پڑھ دیں دھیمی آواز میں، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میرا خیال ہے کچھ اچھی تو نہیں گزرے گی. وہ امریکہ جو پہلے ہی قطر میں فوجی اڈے بنائے بیٹھا ہے، وہ امریکہ جس کو ڈونلڈ ٹرمپ، جس کے سربراہ کو اس کی آمد پر آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، وہ بچیاں اپنے کیا عجیب عجیب بال ادھر ادھر کر کے اور وہ ان کو روایتی خیر مقدم فرما رہی تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ قطر جس نے فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد سے، اس کی انتظامی اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو ششدر کر دیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے بتا دیا کہ نہ شراب اللہ معاف کرے اس کی تشہیر ہونے دیں گے، نہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے نا وہ گرل ماڈل وغیرہ جو ہے وہ سامنے آنی پائے گی، اور نہایت ایک اسلامی، بلکہ یہاں تک ہوا کہ آیات قرآنی کی تلاوت بھی کی گئی افتتاحی تقاریب میں اور اختتامی تقریب میں. اور ہم بدعقلیں یہ سمجھے تھے کہ ماشاءاللہ اسلامی ترویج میں قطر کا جو کردار ہے، امیر قطر اور وزیر اعظم قطر کے اور قطر کی حکومت ستائش کی جو ہے وہ مستحق ہے. سخت تقریریں وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم پاکستان کے مقدر میں لکھی ہیں. آج بھی جو اجلاس ہوا ہے، وہ جو محفل آہو فغاں، وہ محفل گریہ وزاری اقوام متحدہ میں منعقد فرمائی گئی ہے، اس کا آرگنائزر کوئی اور نہیں، پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ کویت.
کویت تو خیر و اخلاقاً ہے، آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہوگا کہ کرنا کرانا تو سب پاکستان نے، تو پاکستان سب کا ماما ہے۔ ہم عراق کے پھڈے میں بھی کود جائیں، عراق کشمیر کے اوپر ایک جملہ نہ کہے، ہم ایران کے پھڈے میں بھی کود جائیں، ایران جو ہے وہ چابہار کی بندرگاہ بنا کر کے اور اتحاد بین المسلمین کا ڈینڈورا پیٹے، مطلب پاکستان کسی کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے نام پہ ہم جا کر کے اسرائیل سے جا کر کے بھڑ جائیں، کبھی ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بعد ایران کے بعد اگلا نمبر ہمارا ہے، وہ یار کیسے؟ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے۔ میں 15,000 دفعہ یہ باتیں آن ایئر کر چکا ہوں۔ اسرائیل کی اوقات ہے، اسرائیل نے جو کوشش کی چور دروازے سے ہمارے تک آنے کی، اس کا اثر کیا ہوا؟ معذرت، ان ڈرونز کا کیا ہوا اسرائیل کے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ قوم ہے ہماری۔ ان ڈرونز کو وہ اپنی شارٹ گن سے یہاں کے گاؤں کے دیہات کے لوگ گرا رہے تھے۔ اندھی مچانے میں اس قوم نے دنیا میں ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، اس قوم پر اسرائیل کیا کرے گا؟ ہم لوگ تو ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ہمارے ہاں گٹر لائن سیدھی آج بھی نہیں پڑتی۔ الحمدللہ سیویلین سپریمیسی کے سارے مامے یہاں موجود ہیں، اور جب سیلاب آتا ہے تو فوج کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آمروں کو کوستے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے ایک تہنیتی تحفہ امت انورٹڈ کاماز میں مسلمہ کے لیے مزید ارسال فرمایا ہے۔ یمن کی بندرگاہ حدیدہ پر بارود کی بارش فرمائی گئی ہے، زیادہ نہیں، صرف 12 حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا آپ گیم پلان دیکھیں، امریکہ کتنا بڑا ملعون ثابت ہو رہا ہے، لیکن میں امریکہ کو کیوں کوس رہا ہوں؟ میرا خیال ہے مجھے کسی اور کا نام لینا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، لیکن بات پھر میرے دماغ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ خبریں تمام نیوز ڈیسک پر موجود ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ ایک طرف سے وہ امیر قطر اور قطری حکومت سے مذاکرات فرماتا ہے، ان کو لالی پاپ دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا اپنی جو ہے وہ ڈوئٹ گا رہا ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ پہلے کہتا ہے مجھے حملے کا پتہ نہیں تھا، پھر خبر آئی کہ ان کو حملے کا پتہ تھا۔ اس بات کی نیگیشن بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے میرے سرکار۔ اس نے اچانک سے پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا کہ قطر ہمارا اتحادی ہے، اسرائیل اب حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس ایشورنس کا فی الوقت کوئی معنی ہو سکتے ہیں؟ اور کیا اس ایک وقت میں قطر اور قطر کے آس پاس جتنے ہیں ان کے پاس امریکی یقین دہانیوں پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ فاتح جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، مفتو کو گردن اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور حقیقی معنوں میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت دنیا کا صرف ایک فاتح ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ جس کا چاہے گا چراغ گل کر دے گا، وہ جب چاہے گا آپ کے ممالک میں عرب اسپرنگ کے نام پر ریولٹ کا بیج بو دے گا، اور آپ اس کے بعد اپنے اقتدار سے تو چھوڑیے، اپنے جوتے اور چپل سے بھی محروم فرما دیے جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ پاکستان میں ہم نے کچھ لوگ رکھ چھوڑے جو امت مسلمہ کا گیت گاتے ہیں، حالانکہ عمومی طور پہ اگر ہم بات کریں تو شاید پاکستان سے باہر یہ ایک لفظ لوگوں کے لیے اجنبی ہی ہے۔ کبھی کسی کو سنا آپ نے کہ مسئلہ کشمیر پر اور کسی اور معاملے کے اوپر پاکستان کے ساتھ آ کر کے اور کھڑے ہونے کی زحمت گوارا کی ہو؟ تاکہ ہم نے انڈیا کو ٹھوک دیا آپریشن بنیان مرصوص میں۔ یہ صرف نصرت ربی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جس کے بعد یہی متون کیے گئے لوگ جو اپنوں کو جواب دے دے کے ہلکان ہوتے تھے، آج الحمدللہ پاکستان کے قومی وقار کے ضامن اور علامت بن چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کو بلا کر کے اور شاباش دیتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچواتا ہے۔
تو کیا صرف اس لیے ہمیں بلایا گیا تھا کہ ہم پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں جا کر کے ایک عدد بھڑکتی ہوئی تقریر فرما کے آ جائیں؟ جی ہاں، اس ایک اجلاس کا مقصد میرا خیال ہے صرف یہی تھا. جیسے OIC کے اجلاسوں کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، ویسے ہی عرب اور عجم کی اس اجتماعی گریہ ازاری کا نتیجہ نہ کچھ نکلنا تھا اور الحمدللہ نہ نکلا ہے. تو کون اس وقت اتنا بڑا فن خواں اور تیس مار خان ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اپنی گردن اٹھا کر کے اپنے اقتدار کو اس سے محرومی گوارا کرے؟ یہ ملی وحدت کی باتیں، یہ جو جذبہ جہاد ابھار کر کے اور اپنے مقاصد کے حصول کی راہ جو ہموار کی جاتی ہے، یہ اس وقت پریکٹیکلی irrelevant ثابت ہو چکی ہیں، کم از کم قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد سے. دنیا بھر کے لیے، دنیا بھر کے تمام ممالک کے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ہے اس کا اپنا آپا، اپنے عوام، اپنا نیشنل انٹرسٹ. لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے نزدیک پوری دنیا امپورٹنٹ ہے ماں سوائے اس کے اپنے، اور وہ ہم ہیں. کبھی ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے نام پر جو ہے وہ، کبھی ہم کشمیری بھائیوں کی مدد کے نام پر، اور کبھی کسی اور نام پر. درد دل میں سب کا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی بھی ہے، کر بھی رہے ہیں. لیکن اس ایک وقت میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف جہاز میں بیٹھ کر کے اور اسرائیل میں بن نتن یاہو کی گھر کے اوپر جا کے بمباری فرما دیں؟ انتہائی احمقانہ بات ہے، انتہائی احمقانہ. جذباتیت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، یہاں وقت ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بس اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ہٹلر کے قریبی رشتہ دار اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، تو انہوں نے الٹا سوال کرنے والوں سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس موبائل ہے؟ جواب میں موبائل جب دکھایا گیا تو اس نے کہا اگر آپ موبائل یوزر ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اسرائیل کا بنا ہوا ایک صنعت، ایک مصنوعات ہے. آپ اگر ٹماٹر کھاتے ہیں، آپ اگر چیری کھاتے ہیں، آپ اگر ادویات استعمال کرتے ہیں تو وہ سب ہمارے یہاں بنتی ہے. اس صورت میں ہم آئسولیٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑا زبردست قسم کا تماچا میں نے آج تک کبھی بھی اس امت مسلمہ سو کالڈ، اگر اس کا کہیں وجود ہے کوئی ثابت کر دے، تو اس کے گال پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس کے فوراً بعد شائع ہونے والی وہ خبر جس پہ میں اپنی غصے کا اظہار فرما کے تھک بھی چکا، ہلکان بھی ہو چکا، کہ اس کے بعد قطر نے نہایت شان سے اپنا گال سہلاتے ہوئے اور چپ چاپ اس ڈاکیومنٹ پہ تجدید کا اعلان فرما دیا ہے، جس سے امریکہ کو اب زیادہ زبردست قسم کی جو خطیر رقم اپنی دفاع کے نام پر قطری مجاہدین انورٹڈ کامات میں فراہم کریں گے. جب ان کو سپورٹ چاہیے تو ان کو پاکستان کی طرف دیکھنا ہے، لیکن جب اپنا بھتہ دینا ہے تو ان کو اسرائیل کے پیشرو، اسرائیل کے سرپرست، اسرائیل کے محسن، اسرائیل کے مربی ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا ہے. اور اس کے بعد ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کے غزہ کے مظلوموں کے لیے آہو بکا فرمائی جائے گی، غزہ کے فلسطینیوں کے شہداء کا نام لے لے کر کے اور آہیں بھری جائیں گی اور کہا جائے گا اقوام متحدہ سے کہ اس صورتحال کا نوٹس لے. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد خود کریں لعنت بھیجیں شیطان پر. شیطان کا وجود اس وقت روئے زمین پر اگر آپ کے میرے ہمارے آس پاس کہیں ہے اس ایک وقت، تو وہ ہم پر ہنس رہا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.